درخواست کی تھی کہ وہ چند نصیحت ہم کو لوگوں کو کرے. ایک بزرگ عالم دین ہے اور ملت جعفریہ کے ایک سرمایہ ہے، تو ان سے درخواست کی تھی. تو میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ دعوت قبول کی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1458 سال پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن مسلمانوں سے پہلے جو کچھ کہا گیا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس زمانے میں کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو جنت میں جائے گا، چونکہ حکم ہی ایک تھا، لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس اللہ کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کاروبار کرنا، میرا تجارت کرنا، ملازمت کرنا، کھانا پینا پہننا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا. یہ اصل میں انسان اگر لا الہ الا اللہ کو پوری طرح سمجھ لے، دل میں جگہ دے، اس کو اپنے باطن میں اس کو راسخ کرے، تو ایسی صورت میں وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوگا. پھر کسی کو اذیت بھی نہیں دے گا، تکلیف بھی نہیں دے گا، بہتان بھی نہیں ہوگا، کسی کی غیبت بھی نہیں ہوگی، بدگمانی بھی نہیں ہوگی، بڑی بہترین زندگی بسر کرے گا، صداقت کا پیکر ہوگا، امانت دار ہوگا. اصل یہی ہے کہ اس لفظ کو سمجھ لیں. لیکن عملی طور پر جو حکم ہوا ہے اس زمانے میں وہ نماز کا حکم ہوا ہے. جس وقت یہ نماز ہو رہی تھی تو صرف 3 آدمی نمازی ہوتے تھے، کافی عرصہ چوتھا آدمی نہیں آیا. وہ 3 نمازی کون تھے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان. اس نیل گوں آسمان کے نیچے فقط 3 نمازی تھے. ایک نماز پڑھانے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو واقعی ام المومنین، سبحان اللہ، جن کی تعریف آخر زندگی تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے. فرماتے رہے اس نے میری تصدیق اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے دکھلایا، اور میری معاملت اس وقت کی جب لوگ میری ٹانگیں کھینچتے تھے. تو اصل ام المومنین یہی ہے. اور صرف ہم خوش نہ ہوں کہ ام المومنین ہے، بلکہ ام الائمہ بھی وہی ہے، اولاد ہے جو امام بنی ہے. مولا کائنات اگرچہ ان کی اولاد نہیں، لیکن تربیت انہوں نے کی ہے مولا کائنات کی. 5 سال شادی کو ہو چکے تھے کہ مولا کائنات کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. تو تربیت کرنے والی حضرت خدیجہ تھی. تو گویا 12 اماموں کی ماں ایک قسم کی جناب خدیجہ ہیں، وہ بھی نماز میں ہوتی. اور فرماتے ہیں وہ آنا ثالث اور ماں تیسرا میں ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب کیا ہے، اور ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی انہوں نے وضاحت کی ہے. قرآن بیچارہ مظلوم ہے، قرآن متروک ہے. قرآن مجید کو اہل سنت سنبھال رہے ہیں اور نہ ہی اہل تشیع.
قرآن مجید کو سروں کے ساتھ تو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بیچارہ قرآن کہتا کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی، ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ ہر بچہ کسی سکول میں بھی پڑھے جس زبان میں، ہر لفظ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بیچاری بھی کتاب ہے، اس کو قاعدہ سمجھ لو، انگلش کا قاعدہ، اردو کا قاعدہ، کسی اور زبان کا قاعدہ سمجھ لو، بچے کو ہر لفظ سمجھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں نہیں سمجھایا جاتا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو گویا اس وقت تین شخصیتیں ہیں، ایک تو ہے سب کے سردار، دوسرا ام المومنین کا خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، یہ درس ہے کہ ہماری خواتین کو بھی باقاعدہ نماز میں شرکت کرنی چاہیے۔ خواتین بہت بڑی باپردہ ہیں، عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، نیک ہیں، مقدس ہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ کے پاؤں کی خاک کوئی خاتون نہیں ہے۔ جب وہ نماز میں آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی آنا چاہیے۔ اور تیسرے علی اس وقت 10 سال کے بچے تھے جب وہ نماز میں آ رہے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ اس وقت 100 کے لگ بھگ موجود ہیں، یہ 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے باقی بھی اولاد ہوگی یقیناً، ڈھیر سارے بچے ہوں گے، لیکن کوئی آدمی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آیا۔ اگر بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ایک ایسے غیر مسلم ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ان کی تربیت کیسے ہوگی اگر بچے نہیں آئیں گے؟ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس مسجد کو تو باقاعدہ آباد ہونا چاہیے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس مسجد میں ہم آئیں۔ میں آپ کے ملک میں 25 دسمبر 85 سے آ رہا ہوں، آج پہلی دفعہ میں نہیں آیا، البتہ اب 8-9 سال کے بعد آیا ہوں میں۔ تو ادارہ معارف اسلام آپ کا بڑی پرانی عمارت تھی، خطرہ ہوتا تھا ابھی گر جائے گی، ابھی گر جائے گی، ابھی، حالانکہ محرم بھی ہوتا تھا، وہ حال لے کر جایا جاتا تھا۔ لیکن آپ لوگ فخر کر سکتے ہیں کہ پورے انگلینڈ میں سب سے پہلے مسجد کی شکل میں جس کو مسجد کر کے بنایا گیا ہے وہ یہی ایک ہے۔ اللہ کرے گا پھر جامع المنذر میں بھی مسجد بنائی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بن جائے، مسجد ایک ہے۔ وگرنہ ہمارے ہاں مسجد کا تصور نہیں تھا، امام باڑہ چھوٹا سا لٹکا دیتے تھے مسجد کو بھی، 10 آدمی کی جگہ 12 آدمی، کبھی اوپر لٹکا دیتے تھے کبھی نیچے۔ باضابطہ مسجد بنانے والے وہ آپ ہی لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے فخر ہے، برمنگھم کے لیے فخر ہے کہ باقاعدہ باضابطہ مسجد جس کا گنبد بھی ہے، جس کو مسجد کہتے ہیں، وہ آپ کی مسجد ہے۔ خدا علیہ کے رحمت فرمائے سید سخاوت شاہ صاحب کو، اور خدا زیادہ زندگی دے رانا عشرت صاحب کو۔ آخری دفعہ یہ دونوں گئے تھے کونسل کے پاس کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، کئی شاہ آئے، کئی عشرت آئے، آج تک کسی نے نہیں بنایا، میں اجازت نہیں دیتی۔ یہ دونوں آدمی تھے جو اپنے پورے مکانات کے کاغذات لے کر گئے تھے، یہ پاس رکھ لیں ہم بنائیں گے، نہیں تو ضبط کرنا۔ ان کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن خرچ کرنے والے آپ بھی ہیں، تو مسجد ہے۔ مسجد کی آبادی کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں بھی ہوں اور بچے بھی ہوں۔ اگر جتنے حضرات آئے ہیں، میرے بچے تو پاکستان یا کسی اور جگہ ہے، میں تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن آپ کے بچے تو ہیں، ان کو بھی اگر چھوٹے چھوٹے بچے لاتے تو ان کی گویا کہ کیا ہوتی تربیت۔ تو پہلا حکم جو آیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور پہلا جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سوچ بچار تو ہونا چاہیے نا۔ اصل میں ہم مسلمانوں میں فکر کی عادت نہیں، زیادہ توجہ کرنے کی عادت نہیں، تدبر کرنے کی عادت نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 49 آیاتوں میں فرماتا ہے عقل سے کام لو، 19 آیاتوں میں فرماتا ہے فکر کرو، 336 میں کہتا ہے نصیحت حاصل کرو، 4 آیاتوں میں کہتا ہے تدبر، اکٹھا ان کو خود کر لینا، کتنی بن جاتی ہے۔ لیکن ہم میں ان میں سے کوئی عادت نہیں پائی جاتی، ہم جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں۔ اب جب پہلے سورہ الحمد پڑھتے ہیں نماز میں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایسی صورت میں ہمیں پیغام مل رہا ہے اللہ اور رحمت۔ پورا قرآن اسی پر ہے، یا اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ کی رحمت کا ذکر ہوگا۔
کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کا جو نام ہے اس کے علاوہ 99 اسماء صفاتی ہے، خالق، رازق، محیی، ممیت، قادر، یہ وہ، فقط رحمت کا رحمان رحیم کا کیوں ذکر ہوا؟ تو در حقیقت ہمیں بتانا چاہیے تھا مسلم جذباتی نہ بن، لڑائی جھگڑے والا نہ بن، اپنی زبان پر کنٹرول کر، لوگوں کے لیے رحمت بن، اپنے لیے بھی رحمت بن۔ اگر ہم پوری طرح توجہ کرتے کہ اللہ سب کے لیے بھی رحمت ہے اور آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے تو ہم نے رحمت کا مادہ پیدا ہوتا۔ آپ راضی ہو یا ناراض، شیعیت جذباتی قوم ہے، شیعیت نعرہ مارنے والی قوم ہے، شیعیت فوراً 1 منٹ میں ناراض ہونے والی قوم ہے، فوراً اس کو کھینچے گے، اس کو۔ مولانا صفدر حسن صاحب بلا ہوا کرتے تھے، وہ بھی آئے ہیں آپ کے ملک میں، وہ کہتے تھے چونٹی ونڈن تو شیعہ نہیں رہتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری تبلیغ نہیں ہے، ہمارا کوئی تبلیغ کا سسٹم نہیں ہے۔ مولانا کتنا بہترین درس دے رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں قرآن مجید کا تو خیر سب کے لیے ہے، لیکن ہم مجالس کرتے ہیں، اگر اس میں اہل سنت ہی نہیں آتے تو تبلیغ کس کو کرتے ہیں؟ اگر اس میں کوئی سکھ نہیں آیا، ہندو نہیں آیا جو ہماری زبان کو سمجھتا ہے، تبلیغ کس کو کر رہے ہیں؟ جن کے ملک میں رہ رہے ہیں اگر مسیحی نہیں آ رہے تبلیغ کس کو کرتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں، کوئی کہے گا مجھے 30 سال ہو گئے، کوئی کہتے ہیں 25، تو صرف ایک سوال ان سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بابو صاحبوں کا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، 95 سال ہو گئے۔ ایک دفعہ ان کے سربراہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے 3 چیزیں کہی، میں وہی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مولانا 80 سال میں ہم نے کیا کیا؟ اس وقت 80 سال ہوئے تھے، کیا ہم نے کسی غیر مسلم کو یا سنی کو شیعہ بنایا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو نمازی بنایا ہے؟ کیا ہم نے کسی کی نماز درست کی ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے کسی کو مسلم بنایا ہے، شیعہ بنایا ہے، کسی کی نماز درست کی ہے، کسی کو نمازی بنایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے علی، ایک شخص کو ہدایت کے راستے پر آپ لے آئیں، 1000 سرخ اونٹ سے کہ وہ صدقہ کے طور پر دے دے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہم آیا کسی کو لے آئے ہیں اس طرف، کسی کو مسلمان بنایا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں اگر ہم نے کسی کو مسلمان بنایا ہے، کسی کو نمازی بنایا ہے۔ محدودیت پیدا ہو گئی ہے، محدودیت۔ ہم ایک ہی امام باڑہ مسجد ہوتی ہے، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تبرک بھی تقسیم کرتے ہیں، کھاتے بھی خود ہیں، خرچ بھی خود کرتے ہیں، باہر کسی کو آنے نہیں دیتے۔ اگر ہمیں ہماری زبان پر کنٹرول ہو جائے، ہم صحیح چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جس کو ہر شخص سن سکتا ہو، تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی آئیں گے، آپ کے ہاں کی نمازیں پڑھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ کے کردار کو دیکھیں گے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ یہ میرا قول نہیں، آپ کے امام محمد باقر علیہ السلام رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، لوگ کھچے کھچے چلے آئیں۔ آپ جتنی اولاد بھی پیدا کریں دوسرے لوگوں سے بڑھ تو نہیں سکتے، وہ زیادہ ہیں، تو اصل تو خام مال آپ کو دوسرے لوگوں سے ملنا چاہیے تھا۔ آئے ہم ان کو آنے دیتے ہیں اپنے ادارے میں، مسجد میں آنے دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے سب سے بڑی چیز زبان پر کنٹرول ہے۔ اگر ہم سب کے ان کے بزرگوں کی عزت کریں تو بزرگوں کی عزت کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آئیں گے ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو آپ جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سوچیں کیا ہم میں رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے؟ میں ایسا غصے والا تو نہیں ہوں کہ منٹ منٹ میں بھڑک اٹھتا ہوں، پھر رحمت سے میں نے تو فائدہ کوئی نہیں اٹھایا۔ اللہ مجھ پر رحمت کرتا ہے، من لا یرحم لا یرحم، اگر میں رحمت نہیں کرتا مجھ پر بھی رحمت نہیں ہوگی، اللہ رحمت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ رحمت کن کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر روز ایک سطر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمت کس عنوان سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہہ رہا ہے بسم اللہ میرے نام سے شروع کرو، سوال پیدا ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اللہ کے نام سے کیوں شروع کرے، کیا کیا ہے؟
اللہ نے دلیل دے دی ہے الرحمن الرحیم. آپ کو پیدا کیا یہ میری رحمت ہے. آپ کے پاپا کو پیدا کیا, آپ کی والدہ کو پیدا کیا, آپ کے بیٹوں کو پیدا کیا, آپ کے سب کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی. تو آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو لیڈر قسم کے, آپ تو خیر سب لیڈر نہیں ہیں ماشاءاللہ, پکے مومن ہیں, وہ کہیں گے کہ کیوں تعریف کرے اللہ کی, ہماری تعریف کیوں نہیں ہوتی, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. تو اللہ نے اس کی بھی دلیل ساتھ دی ہے. الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ کی. کیوں؟ رب العالمین. وہ صرف تیرے ہی نہیں تمام جہانوں کا پالنے والا بھی ہے, مربی بھی ہے, پالک بھی ہے, لذا تعریف اسی کی ہوتی ہے. جس زبان سے تو کام کر رہا ہے وہ زبان تجھے اللہ نے دی ہے, جس ہاتھ سے تو کسی کی مدد کر رہا ہے وہ ہاتھ تجھے اللہ نے دیا ہے, جس جگہ کسی کی سفارش کر رہا ہے وہ تجھے اللہ نے دیا ہے, مال دیا ہے کسی کو دے رہا ہے پڑھائی کے لیے تو اللہ نے دیا ہے. سب کچھ تو اللہ کے. ہمارا کیا ہاتھ بھی اللہ نے نہیں ہے. کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیں؟ ناجائز ہے. کیا ہمیں حق ہے کہ اپنی انگلی کو کاٹ کے پھینک دیں؟ ناجائز ہے. کیا ہمیں حق ہے کہ ہم 5, 6, 10 پاؤنڈ اٹھا کے دریا میں ڈال دیں؟ ناجائز ہے. ہم کس کے مالک ہیں؟ یہ کام بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اصل مالک تو وہی ہے. اس نے ہمیں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے, وہ وقت بھی معین ہے. پرانے زمانے میں 900 سال ہو جاتا تھا, آج کل تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوتا. تو گویا اصل یہی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دین کو غلبہ حاصل ہو تو بھائی بیویاں بھی شریک ہونی چاہیے لباس میں, بچے بھی شریک ہونے چاہیے تاکہ ابتدا سے تربیت ہو. یہی بیویاں خود بھی تربیت یافتہ ہوں. یہ جب شادیاں ان کی ہو جائیں جن کی بچیوں کی, وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. یہ تب ہے جب مسجد کے ساتھ ان کا تعلق ہو. تو اگر مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر تربیت یافتہ بھی ہو جائے گی, کام کریں گے. لیکن اگر ہم اسی طرح رہیں گے تو پھر جتنے ہیں اسی طرح رہیں گے. آخر بات یہی ہے, وہ بھی میری نہیں ہے, مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب رات کو جب سونے لگے نا نرم ترین بستر پر, آپ کے دستخط ماشاءاللہ بہت بڑے نرم ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے گدے فوم کے ہوئے ہیں, اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے, بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. جب اس پر آپ بیٹھے 1 منٹ کے لیے, زیادہ نہیں, 1 منٹ کے لیے سوچے صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کچھ کیا. اگر اس میں کسی مومن کی غیبت کی ہے, بہتان لگایا ہے, یہ ہماری عادت ہے, عادت سے ہم مجبور ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. لگایا ہے تو اسی وقت توبہ کرو. بعد میں اس مومن کو کہا جو کبھی کبھی میں غلط باتیں کر لیتا ہوں مجھے معاف کر دینا, یہ کر دیں گے تو توبہ ہو جائے گی. تو ہر رات اگر اپنا محاسبہ کریں گے تو حاسب قبل ان تحاسب, اپنا محاسبہ کر قبل اس کے کی طرح محاسبہ کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ یہ مختصر سی عبادت قبول فرما, سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ پوری عمر عطا فرما. ماہ مبارک کی عبادات قبول فرما, روزے قبول فرما, تیری راہ میں افطاریاں دی جا رہی قبول فرما. ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فرامین معصومین پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کا بول بالا فرما, امام زمانے کا ظہور جلد فرما. ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما. خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ